اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اب یہ دونوں لشکر جو ہے بدر میں آمنے سامنے ہو گئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی 313 اور مقابلے میں جو 1000 کا لشکر جرار کیل کانٹے سے لیس، یہ تقریباً نہتے۔ آپ سمجھ لیں کہ ان کے 700 اونٹ تھے، یہ ان کے پاس 70 تھے، اور یہ 2 تلواریں تھیں ٹوٹلی، گھوڑے تھے 2، بس اس طرح کچھ جو ان کے پاس سامان تھا۔ اس کے ساتھ مقابلے میں آمنے سامنے ہو گئے۔ یہ خاموشی اختیار کریں، اور شروع کے جو حالات تھے وہ کوئی موافق بھی نہیں تھے۔ مسلمانوں کو جو جگہ ملی تھی، کفار کا لشکر میدان میں پہلے پہنچ گیا تھا، پانی والی جگہ، اچھی جگہ رہنے کی وہ انہوں نے سنبھال لی تھی۔ مسلمانوں کے حصے میں جو جگہ آئی وہ ذرا ریتلی تھی، پاؤں بھی نہیں جمتے تھے، پانی بھی نہیں تھا، تو جو ابتدائی حالات ہیں وہ کوئی اتنے اچھے انڈیکیٹرز اچھے نہیں تھے، تو مسلمانوں کو اس پہ تھوڑی وہ جو ہے نا ایک ہوا، خطرہ محسوس ہوا، اندیشہ۔ تو پہلا کام تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ انہیں رات کو نیند بہت اچھی آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادت کرتے رہے، دعا کرتے رہے، اللہ سے فریاد کرتے رہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت مل گئی فتح کی تو پھر آپ اپنے اس باہر تشریف لائے خیمے سے اور خوشخبری دی حضرت ابو بکر کو بھی، اور دوسری طرف یہ کہ باقی لوگوں نے آرام کر لیا، اچھی نیند لے لی انہوں نے۔ تو اس کا ذکر ہے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یاد کرو کہ جب تمہیں اللہ کی طرف سے ایک خصوصی نیند نے ڈھانپا، پوری طرح تمہیں ڈھانپ لیا، نیند نے تم پر تاری رہی۔ ایک کام تو یہ، اس سے بالکل فریش ہو گئے، جو دن کی تھکاوٹ تھی وہ ساری اتر گئی۔ دوسری بات کیا ہوئی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتار دیا۔ اب ذرا ظاہر ہے یہ صحرا ہے، اور صحرا میں کوئی پانی بارش کا تو اتنا امکان ہی نہیں ہوتا، تو یہ معجزانہ طور پر بارش ہو گئی۔ اور وہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے نے پانی ذخیرہ کر لیا، وضو کے لیے بھی، نہانے کے لیے بھی، اور جو وہ مشرکین کا ایریا تھا ادھر کیچڑ بن گیا، وہ ذرا نشیب میں تھا، پانی بہہ کے ادھر گیا، ادھر کیچڑ بن گیا، تو مسلمانوں کے لیے تو بہت اچھا ثابت ہوئی بارش، ان کے لیے وہ نقصان دہ ہو گئی۔ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے۔ اب یہ کون سی تھی؟ وہ جو ظاہری حالات تھے ان کو دیکھ کے جو تھوڑے بہت وسوسہ پیدا ہوا تھا یا اندیشہ محسوس ہوا تھا، گویا وہ شیطان نے دل کے اوپر وہ خوف کا ایک اثر ڈالا تھا، تو یہ حالات کی موافقت سے اللہ تعالیٰ اس کو زائل کر دے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے پاؤں کو جما دے، ظاہری طور پر پاؤں یعنی زمین پر جم جائیں، وہ جو ایک دھنس رہے تھے ریت کے اندر وہ کیفیت ختم ہو جائیں، اور یہ کہ دوسرا معنوی طور پر، محاورے کے طور پر جو پاؤں اس جو ہے نا جمنے کا مطلب یعنی ثابت قدمی آ جائے۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکہ، اور جب تیرا رب وحی کر رہا تھا، حکم بھیج رہا تھا فرشتوں کی طرف، انی معکم، کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو اہل ایمان کو مضبوط کرو۔ جس کا مطلب ہے جب تک اللہ کی مضبوط طرف سے مدد نہ آئے، کسی قوم کی یا کسی جماعت کے اندر یا کسی قلیل جماعت کے اندر اتنی دلیری نہیں پیدا ہو سکتی کہ وہ جان ہتھیلی پہ لے کے اس طرح میدان جنگ میں کھڑی ہو جائے۔ یہ جملہ میرے جو زبان سے نکلا ہے، اس سے مجھے بے ساختہ یاد آیا کہ اس وقت جو دنیا میں ہو رہا ہے نا، اس میں یہ جو فلسطینی قوم ہے، جو اس وقت ان کا طرز عمل ہے، ایک ہے وہ تو صرف ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی حماس نے ایک قدم اٹھایا ہے، پوری قوم کی بات کریں، تمام کی تمام قوم، اس کو لوگوں کو وہاں سے بے دخل ہونا پڑا اپنے گھروں سے، ان کے گھر مسمار کر دیے گئے۔ اس کے بعد وہ جب جنگ بندی ہوئی ہے، توقع یہ تھی اسرائیل کی کہ یہ اب اس طرف نہیں جائیں گے، رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، کہاں جائیں گے، لیکن پوری کی پوری قوم لوٹ کے اپنی جگہوں پہ آئی ہے۔ آپ کو شاید اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو، کیونکہ دنیا کا منصوبہ کیا ہے؟ دنیا کا منصوبہ یہ ہے، امریکہ کا منصوبہ یہ ہے، ابھی وہ ٹرمپ کہہ رہا ہے بار بار کہ یہاں سے نکلو، نہیں تو ہم تمہارے اوپر جو ہے نا دوزخ نازل کریں گے، جب مشرق وسطیٰ کو دوزخ بنا دیں گے۔ وہ کیوں نکالنا؟ اس پورے علاقے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں جا کے رہائش اکوموڈیشن دینا چاہ رہے ہیں صحرائے سینا کے اندر، وہاں بنائے بھی ہیں کچھ انہوں نے کیمپس، یہ چاہ رہے ہیں۔ اب یہ ان کی جنگی حکمت عملی ہے، ان کی کیا ہے؟ ادھر ہی مریں گے، نہیں جائیں گے۔ کسی قوم کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی لیڈر کسی قوم میں یہ جذبہ نہیں پیدا کر سکتا۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، ایک قوم پوری کی پوری اپنے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں سمیت
کھلے آسمان تلے پڑی ہوئی ہے، اور وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں افطاری اکٹھی کر کے، وہ سحری اکٹھی کر کے، اجتماعی سحریاں اور افطاریاں کر کے ایک افطاری پارٹیاں ہم کرتے ہیں، یہ اور چیز ہے وہ اور چیز ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، کبھی کسی قوم میں یہ اتفاق نہیں پیدا ہو سکتا جیسا کہ ان میں ہے۔ موت پر اتفاق ہے، یہ اکٹھے مرنے پر، اجتماعی خودکشی پر اتفاق ہے، تو اس بات کو سمجھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ فرشتوں کو ہم نے اتارا ہے مسلمانوں تاکہ وہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیں، وگرنہ موت تو ایسی چیز ہے کہ اس سے بندہ جو ہے نا اس کے حواس معطل ہو جاتے ہیں، مختل ہو جاتے ہیں، کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تو ایمان والوں کو ثابت قدم کرو۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں کے اندر رعب، اندر سے خوف پیدا ہو جائے گا۔ یہ اندر سے خوف پیدا ہونا ہی سب سے بڑی ناکامی ہے اور شکست ہے۔ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تو مارو ان کی گردنوں کے اوپر۔ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے جوڑ جوڑ کے اوپر مارو۔ یہ گویا تم اللہ کی طرف سے انہیں سزا دے رہے ہو، انہوں نے اللہ کے دین کا انکار کیا ہے۔ یہ جو سورہ انعام اور سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ کی حجت ان پر قائم ہو چکی ہے۔ جو عذاب اللہ پہلے فرشتوں کے ذریعے سے اتارا کرتا تھا، تمہارے ہاتھوں سے ان کو دینا چاہتا ہے، تو ان کو مارنے میں دریغ نہ کرو، ان کی گردنیں بھی ناپو، اور یہ کہ ان کے ایک ایک جوڑ، ایک ایک پور کے اوپر ضرب لگاؤ۔ ذالک، وہ جو ہے نا کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، تو گویا تم اللہ کے ہاتھ کی تلوار ہو، اور اب اللہ کا بدلہ لو ان سے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی ہے، اللہ سے دشمنی کی ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف بنے گا، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ بدلہ لینے، عقوبت کرنے میں، سزا دینے میں بہت سخت ہے، بہت سخت۔ تو یہ اللہ نے یہ سزا تمہارے ہاتھوں انہیں دینی ہے۔ یہ ہے وہ فرق کہ جو پہلے فرشتے کرتے تھے، گویا اب وہ کام تم کرو گے۔ ذالکم فذوقوا، یہ ہے جو خطاب مشرکین سے ہے، یہ تو چکھو نا، یہ پہلی قسط ہے، یہ لو وصول کرو نقد۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، آگے کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارا میدان جنگ میں کافروں سے آمنا سامنا ہو تو کبھی بھی ان کو پیٹھ نہ دکھاؤ، مڑ کے بھاگو مت۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جس دن اس نے مڑ کر پیٹھ دکھا دی دشمن کو، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، دو استثناء ہیں، ایک یہ کہ کوئی جنگی کرتب کرنے کے لیے، کوئی پیچھے پلٹ کر جھپٹنے کے لیے، پیچھے ہٹ کر حملہ آور ہونے کے لیے، ایک یہ استثناء ہے۔ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ، یا وہ ڈسپلنڈ آرگنائز ریٹریٹ، پسپائی اختیار کرنا منظم، کہ جس کے نتیجے میں اپنے بڑے لشکر کے ساتھ شامل ہو کے پھر حملہ کرنا مقصود ہو۔ ان دو استثناءات کے سوا اگر کسی نے بزدلی سے پیٹھ دکھائی دشمن کو، فقط باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کا غضب کما کے لوٹا، وماواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ نمازیں وہ جو پیچھے آپ پڑھ کے آئے تھے ابھی، اولئک هم المؤمنون حقا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، میں نے کہا تھا ایک تصویر کا ایک رخ ہے۔ تو اگر یہ والی بات ہو گئی، دشمن کو پیٹھ دکھا دی، ان تمام نمازوں کے باوجود، دل کی ان کیفیات کے باوجود، پھر یہ سارا کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا، دوزخ مقدر بنے گا۔ فلم تقتلوہم، اب اگلی بات کہی، اصل میں یہ ہے وہ تقدیر کا پہلو، کہ اصل میں تو اللہ کے دشمن تھے، بدلہ بھی ان سے اللہ ہی نے لیا ہے۔ فلم تقتلوہم، تو تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے۔ تو گویا تمہارا ہاتھ اللہ کا، یہاں ضرب کس کی پڑ رہی ہے ان کی گردن کے اوپر؟ کسی مسلمان کی پڑ رہی ہے نا، تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے قتل کیا، تو یہ ہاتھ پھر کس کا ہوا؟ گویا تمہارا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت، اور نبی آپ نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی تھی جب آپ نے وہ کنکریاں پھینکی، یہ جب جنگ پورے زوروں پہ آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت جو ہے نا وہ کنکریاں وہاں سے اٹھا کے پورے لشکر کی طرف جو ہے نا وہ ان کو پھینکا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہر کافر کی آنکھوں تک پہنچا دی، اور وہ آنکھیں ملتے رہ گئے۔
یہ بالکل وہ بات ہے نا، ہمارے ہاں وہ دیہات میں کوئی چھوٹا موٹا جو جھگڑا ہوتا ہے نا، ایک مرچوں سے بھی ایک کام لیتے ہیں نا، کہ وہ کسی کی آنکھوں میں ڈال دو تو وہ بیچارہ آنکھیں ہی ملتا رہ دیتا ہے، پھر اس کے ساتھ جو مرضی کر لو۔ وما رمیت اذ رمیت، اور آپ نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی، ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خوب ان کے اوپر احسان۔ یہ دیکھیے بلان حسنا، ویسے اس کو جو ہم نے پیچھے پڑھا بلا کسے کہیں گے؟ کسی آزمائش کو، کسی امتحان کو، لیکن اچھی ابتلا بھی تو ہوتی ہے نا، جس کے نتیجے میں درجے بلند ہو جائیں، جس کے ہے مشکل 313 کا 1000 سے ٹکرانا، لیکن اس کے نتیجے میں کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے فتح دے کر ان کا مقام کتنا بلند کر دیا۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا، علم والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہو چکا، آگے بھی اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو ناکام بنانے والا ہے، کمزور کر دینے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یہ بھی خطاب مشرکین سے، کیونکہ جب وہ مکے سے چلے تھے انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، ناز تھا، انہیں یقین تھا کہ فتح یاب ہم ہوں گے، وہ کیا ہمارا مقابلہ کریں گے، لہٰذا وہ آتے ہوئے یہ کہتے آئے جگہ جگہ جہاں قیام کیا بستیوں میں، کہ بدر میں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہوگا وہ فاتح ہوگا، چونکہ اسباب کی سطح پہ انہیں یقین تھا کہ ہم فاتح ہوں گے۔ تو اب وہ بات ہے جو اللہ نے دہرائی ان کے اوپر، کہ تم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے حق باطل کا، اللہ کس کے ساتھ ہے، فقط جاءکم الفتح، تو فیصلہ تمہارے تک پہنچ چکا ہے، تمہیں لگ پتہ گیا ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اب یہاں بھی رک جاؤ، توبہ کر لو تو بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو ہم بھی ایسے ہی انجام سے دوچار کریں گے جو ابھی تمہارا ہوا ہے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہارا گروہ، جتھا، تمہاری جماعت تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، وَلَوْ كَثُرَتْ، خواہ اس سے زیادہ بھی ہو جائے، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، یعنی یہ کہ ان کا مددگار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور ان سے منہ مت موڑو۔ ایک ان کی پکار ہوتی ہے نماز پڑھو روزہ رکھو، ایک پکار یہ بھی ہوتی ہے میدان جنگ میں چلو، تو ان کے پکار سے منہ نہ موڑو، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جبکہ تم سن لو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، یعنی یہودیوں کی طرف اشارہ کیا۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، بے شک اللہ کی نظر میں سب سے برے وہ جانور ہیں یا وہ جاندار ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں، یعنی ایک تو وہ ہے نا جیسے بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، اب ظاہر ہے کان ان کے بھی ہیں، آنکھیں ان کی بھی ہیں، سنتے وہ ہیں، سمجھ انہیں کچھ نہیں آتی ہے، ان سے بھی گئے گزرے وہ انسان ہیں جو سن کے ان کی طرح ان کے کانوں پہ جوں نہ رہیں گے۔ ان کو تو سمجھ آئی نا کہ جو یہ جملہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، لیکن طرز عمل ان کا بھی جانوروں والا ہے، جیسے بھینس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ایسے ان پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا، تو یہ ان سے بھی گویا گئے گزرے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَاللَّهُ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی پاتا، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ان کو بھی سناتا۔ یہ اس میں وہ یہودی بھی شامل ہیں، اب یہ منافقین بھی گویا اس کے اندر شامل ہیں جو کیا مسئلہ ہے؟ وَاللَّهُ أَسْمَعَهُمْ، اگر وہ ان کو سناتا، لَتَوَلَّوْا، تو وہ پھر بھی منہ موڑتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں پکاریں اللہ، جب استجیبوا، پکار لبیک کہو، للہ، اللہ کی پکار پر، وللرسول، اور رسول کی پکار پر، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں۔ اب جس تناظر میں بات آ رہی ہے، کس پکار کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں کن لوگوں سے بات ہو رہی ہے؟ جنہوں نے اللہ کی پکار پہ لبیک کہہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لایا ہے۔ ہم نے سنا ایک منادی کو جو ینادی للایمان یا آمنوا بربکم فآمنا، جنہوں نے اس پکار پر لبیک کہہ کے استقامت دکھائی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر گھر بار چھوڑا ہے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، اس سب سے گزرے ہیں۔ اب وہ پہنچے ہیں مدینے، نئی آواز لگی ہے، ہجرت کر کے یہاں آئیں، یہ بھی ایک پکار تھی نا۔
اب نئی پکار لگی ہے کہ اللہ کی خاطر صف بند ہو کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. یہ اس پکار جو اللہ اور رسول کی جو پکار ہے اس پر لبیک کہو. لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے. مقابلہ نہیں کرو گے سارے مرو گے، مقابلہ کرو گے تو زندہ رہو گے. اب زندگی در حقیقت مقابلہ کرنے پر ہے. اور اسی میں سمجھ لیجئے کہ باطنی زندگی بھی، اب ظاہر ہے تم نے ایک جو سلوک کی منازل طے کی ہیں، یہاں تک پہنچے ہو، یہاں سے منہ موڑ جاؤ گے تو سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا. تو گویا تمہاری باطنی زندگی بھی اسی پر منحصر ہے کہ اللہ کی اس پکار پر لبیک کہتے ہو یا نہیں کہتے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے مابین حائل ہو جاتا ہے، یعنی اسے پھر سمجھ نہیں آتی. اگر اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہو گے، منہ موڑو گے، اس کے بعد جو سزا اللہ دے گا دل پر مہر کر دے گا، اب سمجھ نہیں آئے گی. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی جناب میں تم جمع کیے جاؤ گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً، وہ یہ آیت جو پہلے بھی میں نے آپ کو سنائی، ڈرو اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو تم میں سے صرف ظالموں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا. فرض کریں شکست ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں صرف جو جنہوں نے غلطی کی ہوگی یا جنگ نہیں کی ہوگی وہی مارے جائیں گے، یا سارے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے؟ سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا، سزا دینے کا بہت سخت ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے مکے میں. کتنے تھے؟ چند لوگ تھے. مستضعفون فی الارض، دبے ہوئے تھے وہاں پر، تمہیں کوئی جو ہے نا کھلے عام نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں اندیشہ رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے. صبح و شام آپ بالکل آپ کے جو ہے نا وہ بستر لپیٹ دیا جائے گا، جماعت ختم کر دی جائے گی. فآواکم، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا مدینے میں لا کر، آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا جو ہے نا یہ ایک موقع دیا. فآواکم وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری تائید کی اپنی خصوصی نصرت سے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو. اب یہاں جس تناظر میں شکر کا لفظ آیا ہے وہ کیا ہے؟ پکار پر لبیک کہو. شکر کا حق تب ادا ہوگا جب وہ جو پکار لگی ہے اس پر لبیک کہو گے. یہ تمہیں ساری نعمتیں اس لیے دی تھیں کہ اللہ کی راہ میں تم اٹھ کر جو ہے وہ قربانیاں دے سکو، ایثار کر سکو، جان قربان کر سکو، تب ان نعمتوں کا شکر ادا ہوگا. عجیب بات یہ ہے، بات تو یہ مکے کی اور مدینے میں آنے والے مہاجرین سے ہو رہی ہے، لیکن آپ اگر سوچیں تو کتنی ملتی جلتی بات ہے یہ کہ جو ہمارا ملک ہے اس میں بھی تو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے. اور جب یہ سارا تقسیم ہند ہوا اور یہ ہجرتیں ہوئیں تو یہ ڈر اور خوف نہیں تھا کہ ہندو غالب آ کے ہماری جو ہے نا اس تہذیب کو ختم کر دے گا، اردو زبان کو ختم کر دے گا، ہماری ہر جو ہے نا نشانی مٹا دے گا. خوف تھا یا نہیں؟ یتخطفکم الناس، فآواکم، یہاں آ کے ٹھکانہ مل گیا. وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، میں کہتا ہوں ایک جو ہم نے ایٹم بم بھی بنا لیا، اس سے بڑی اللہ کی مدد کیا ہوگی؟ حالات ہمارے کیا ہیں، لوگ ہمارے کیسے ہیں، کرپشن میں کس نمبر پر ہیں، سستی، قائلی، وہ ہم میں کتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. لیکن اس معاملے میں یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مدد کی اگر سوچیں تو. اور بھی بہت سے مدد کے پہلو ہیں، لیکن میں نے ایک چیز آپ کے سامنے رکھی ہے. وَأَيَّدَكُم، اور جو 65 میں ہوا، جس طرح 71 میں بچے، چلیں آدھا تو گیا تو باقی کون سا بچنے والا تھا؟ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تو وہ تو خیر جس طرح زرعی ملک ہے، نعمتیں یہ فراوانی کے ساتھ، ذائقے والے جو ہے نا اناج ہو یا پھل ہوں جو اللہ نے دیا ہے. اور شکر کیا ہے اس کا؟ پاناما اسکینڈل یا مالٹا میں جا کے دولت جمع کرنا یا آسٹریلیا میں جزیرہ خریدنا، یہ شکر ہے اس کا؟ یا اس کا شکر یہ ہے کہ جو اللہ کا دین ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے، نو انسانی جس کی تلاش میں ہے، وہ کر کے دنیا کو دکھائیں. جو قائد اعظم نے کہا تھا ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا نمونہ دکھا سکیں. نماز پڑھنے کا سلفی اور حنفی طریقہ دکھانے کے لیے نہیں بنا رہے پاکستان، اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ جو نظام عدل اجتماعی ہے جو اسلام نے دیا ہے اس کا نمونہ دنیا کو دکھائیں. تم نے جمہوریت سے جو حاصل کیا وہ بڑھیا ہے، یا کمیونزم سے جو حاصل کیا وہ اعلیٰ ہے، یا جو ہمیں محمد الرسول اللہ نے دیا ہے وہ بہترین ہے. تو جب اس کا عملی نمونہ آئے گا تو کنٹراسٹ ہوگا، کوئی ایک اس کا جو جائزہ لے گا اور نتیجے پہ پہنچے گا، تب
تب پتہ چلے گا کہ اسلام اصلاً کیا ہے. وہ اگر پیش ہی نہیں ہوتا تو پھر اسلام کا مطلب وہی کچھ ہوگا جو آج دنیا سمجھ رہی ہے. یا جو ہماری 1400 سال کی تاریخ ہے اس میں خلافت راشدہ کا زمانہ ہے کتنا؟ 30 سال. دنیا جب پوری تاریخ کو دیکھے گی تو اس میں ساری ملوکیت ہے. وہ ایک طرح کا امپیریلزم ہی ہے جو عرب امپیریلزم تھا. تو وہ پھر نمونہ تو نہیں بنانا، بلکہ اقبال نے یہ بات کہی. انہوں نے تو یہ کہا کہ اگر ہمیں ہندوستان کے شمال مغرب میں مسلمانوں کا ایک آزاد ملک وجود میں آ جاتا ہے جو کہ ڈیسٹنی ہے، یعنی ہو ہی جائے گا، یہ اگر یہ ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب دور ملوکیت میں اسلام کے چہرے پر جو داغ و دبے پڑ گئے تھے وہ ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھا سکیں. تو شکر کیا ہوا پھر؟ یہ ساری نعمتیں کیوں دی ہیں؟ یہ کام کرو. لعلکم تشکرون یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. یہ کون سا اللہ رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ جو عہد کیا اسے نہ توڑو. جو تمہارے پاس امانت ہے اللہ کی اس میں خیانت نہ کرو. یہ لوگوں کے لیے اللہ نے پیغام بھیجا، ان تک پہنچاؤ. عملاً اپنے عمل سے کر کے دکھاؤ. جو ذمہ داریاں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان میں خیانت نہ کرو. کسی کو کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی منصب دیا ہے، ظاہر ہے یہ امانت ہے، قوم کی امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرو. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں معلوم ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں. فتنہ ہے، آزمائش ہے. اسی سے جانچے جاؤ گے کہ خائن بنتے ہو یا امین بنتے ہو. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اجر عظیم تو اللہ ہی کے پاس ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا. فرقان کس شے کا نام ہے؟ حق کو باطل میں فرق کرنے کی تمیز. تو تمہیں فرقان عطا کرے گا کا کیا مطلب؟ کنفیوژن میں نہیں رکھے گا. جو بھی جتنا بھی التباس ہو، جتنی بھی کنفیوژن ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو ہدایت دے دے گا، صحیح اور غلط کی تمیز سکھا دے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو کہ اے نبی آپ کے خلاف جب کافر لوگ سازشیں کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، پلاننگ بنا رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، کہ وہ آپ کو قید کر دیں. یہ مکے کی بات ہو رہی ہے. او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں. او یخرجوک، یا یہ کہ آپ کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور، نکال باہر کر دیں، جلا وطن کر دیں. اب یہ ان کے پاس 3 آپشن تھے، قتل کر دیں، قید کر دیں، یا یہ کہ جلا وطن کر دیں. وَيَمْكُرُونَ، اور وہ اپنی پلاننگ کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنی پلاننگ کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور سب سے بہترین پلانر تو اللہ ہے. وہ اپنی تدبیر میں خود پھنس گئے اور اللہ کی تدبیر غالب رہی.